نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرۃ کرام بررہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعل معاویۃ ہادیا مہدیا واہد بہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مقام آخر صاحب سری معاویہ من احبہ فقد نجا ومن ابغضہ فقد ہلک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سامعین ذی وقار، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، خال المسلمین، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی، فاتح قبرص و شام، کاتب وحی، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تدبر، فہم، فراست اور بہت سی ان گنت خوبیوں سے نوازا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد، آپ کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ عمرۃ القضاء کا موقع ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ ادا کرنے کے بعد صحابہ سے فرمایا ادعو معاویہ، معاویہ کو بلاؤ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معاویہ کینچی لے آؤ، میں کینچی لے کر آیا۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا معاویہ میرے بال بناؤ، میری حجامت کرو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بنائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مونچھیں بنائیں، پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک تراشے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا نے خوش ہو کے مجھے اپنا کرتا عطا فرمایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ بال مبارک، وہ ناخن مبارک اور وہ کرتا مبارک آخر وقت تک موجود رہا۔ جب موت کا وقت آیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیتاً یہ ارشاد فرمایا کہ جب مجھے کفن دے دیا جائے، جب مجھے قبر میں اتارا جائے تو یہ کرتا میرے کفن کے اندر رکھ دینا اور یہ ناخن اور بال میری آنکھوں پہ رکھ دینا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک لباس جسے قرآن وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کہتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسر آیا۔ ایک اور مقام ہے، پیارے آقا صحابہ اکرام کے جھرمٹ میں بیٹھے ہیں، اپنے جانساروں کے درمیان بیٹھے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رائے لے رہے ہیں، مشاورت کر رہے ہیں کسی اہم مہم کے بارے میں، کسی اہم امر کے بارے میں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت جاری ہے، صحابہ کرام مشورے دے رہے ہیں، اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ادعوا معاویہ واحصروا امرکم فإنہ قوی امین، معاویہ کو بلاؤ، معاویہ کو بلاؤ، اسے اس مشاورت میں شریک کرو، اسے اس رائے دہی میں شریک کرو، اس لیے کہ وہ مضبوط ہے، امانت دار ہے، وہ بہتر مشورہ دے سکتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبار صحابہ کی موجودگی میں بلایا اور ان سے اس مہم کے بارے میں رائے اور مشورہ لیا۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اعتماد تھا۔ ایک موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کے گھر تشریف فرما ہے، ان کے گھر تشریف لے گئے، دونوں بہن بھائی آپس میں بیٹھے ہیں، آپس میں بات چیت ہو رہی ہے، گفتگو جاری ہے، دونوں ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ اوپر سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آقا دروازے سے داخل ہوئے، دونوں کو ہنستے اور مسکراتے دیکھا۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا ام حبیبہ تم اس معاویہ سے، اپنے اس بھائی سے کتنا پیار کرتی ہو؟ فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور جتنا ایک بہن ایک بھائی سے پیار کرتی ہے میں اس سے کہیں زیادہ امیر معاویہ سے پیار کرتی ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ام حبیبہ تو
جتنا معاویہ سے پیار کرتی ہے، جتنا معاویہ تجھے پیارا ہے، اس سے کہیں زیادہ معاویہ سے میں محمد پیار کرتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد اور پیار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روز روشن کی طرح واضح اور عیاں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارشاد فرماتے ہیں آقا آگے بیٹھے ہیں، میں پیچھے بیٹھا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا معاویہ تمہارے جسم کا کون سا حصہ میرے ساتھ مس ہو رہا ہے؟ میں نے عرض کیا آقا میرا سینہ آپ کی پشت مبارک کے ساتھ مس ہو رہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سینے پر ہاتھ پھیرا اور ارشاد فرمایا اللہم املاہ علما، اے اللہ معاویہ کے سینے کو علم سے بھر دے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا اثر تھا کہ اللہ نے وہ فراست عطا کی، اللہ نے وہ ذہانت عطا کی، اللہ نے وہ تدبر عطا کیا کہ رہتی دنیا تک اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ ایک عیسائی پادری نے، ایک عیسائی راہب نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تخت خلافت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایک خط بھیجا، سوال نامہ بھیجا۔ سوال نامہ جب پہنچا حضرت امیر معاویہ سے عرض کیا گیا یہ کچھ سوالات ہیں عیسائی کے، اس میں کچھ سوالات پوچھے ہیں، کچھ اعتراضات کیے ہیں، کچھ اشکالات ہیں اس کے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کھولو سوال نامہ، کھولو اور پڑھو۔ سوال نامہ کھولا جاتا ہے، اسے پڑھا جاتا ہے۔ کہا پہلا سوال کیا ہے؟ کہا پہلا سوال یہ ہے، وہ کہتا ہے وہ کون سی چیز ہے؟ عیسائی پوچھتا ہے، عیسائی سوال کرتا ہے وہ کون سی چیز ہے جو اس زمین پر موجود ہے لیکن اس زمین کی نہیں؟ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا جواب لکھو، حجر اسود اس زمین پر موجود ہے لیکن اس زمین کی چیز نہیں، وہ جنت سے آئی ہے۔ جب بیت اللہ تعمیر کیا جا رہا تھا تو حجر اسود جنت سے آیا اور اس زمین پر رکھا گیا۔ کہا دوسرا سوال کیا ہے؟ کہا دوسرا سوال یہ ہے، وہ عیسائی پوچھتا ہے کہ وہ کون سا پانی ہے جو زمین سے نہیں نکلا، آسمان سے نہیں برسا، لیکن کائنات کے سب پانیوں سے افضل پانی ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جواب لکھو کہ غزوہ خندق ہو رہا تھا، پانی ختم ہو گیا، پینے کو پانی نہیں تھا، جانور پیاسے ہیں، انسان پیاسے ہیں، وضو کے لیے پانی نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کے پاس تھوڑا سا پانی باقی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا ہاں کچھ پیالے میں ایک پیالے میں تھوڑا سا پانی باقی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ منگوایا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک، اپنا دست مبارک اس پیالے میں رکھا تو آقا کی انگلیوں سے پانی کے فوارے پھوٹے۔ فرمایا یہ پانی زمین سے نہیں نکلا، آسمان سے نہیں برسا، لیکن کائنات کا کوئی پانی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، آب زمزم بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے کی وجہ سے زمزم نکلا ہے، ایڑیوں سے نہیں نکلا، ایڑیاں رگڑنے کی وجہ سے زمین سے نکلا ہے، لیکن یہ وہ پانی ہے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے نکلا ہے۔ فرمایا اگلا سوال عیسائی پوچھتا ہے وہ کون سی 5 چیزیں ہیں دنیا میں جو چلی ہیں پھری ہیں لیکن نہ ان کی ماں ہے نہ ان کا باپ ہے، نہ ان کی ماں ہے نہ ان کا باپ ہے لیکن وہ زمین پر چلی بھی ہیں پھری بھی ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں لکھو پہلی چیز آدم علیہ السلام سرزمین کائنات پہ آئے ہیں، چلے ہیں، پھرے ہیں، لیکن نہ ماں ہے نہ باپ ہے، نہ ماں کے رحم سے نہ باپ کی پیٹ سے۔ دوسری چیز اما حوا سلام اللہ علیہا، اما حوا یہ پسلی کی پیداوار ہیں، آدم علیہ السلام باپ نہیں اما حوا کے، یہ تو پسلی کی پیداوار ہیں، یہ جز ہیں آدم علیہ السلام کی۔ تو فرمایا یہ دوسری چیز زمین پہ آئی، چلی، پھری، لیکن نہ ماں ہے نہ باپ ہے، نہ ماں کے رحم سے نہ باپ کی پیٹ سے۔ فرمایا تیسری چیز صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے۔ جب صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا نا کہ ہم آپ کو تب مانیں گے، آپ کی نبوت پر تب یقین کریں گے جب سامنے والی پہاڑی سے اونٹنی نکل کے آئے، تو اللہ رب العزت نے اسی ٹائم معجزہ ظاہر فرمایا، پہاڑ پھٹا، اونٹنی نکلی، اب اونٹنی زمین پہ چلی ہے، پھری ہے، اس نے سبزیاں ترکاریاں کھائی ہیں، زمین کی چیزیں کھائی ہیں، سب کچھ کھایا ہے، پیا ہے، لیکن نہ اس کی ماں ہے نہ اس کا باپ ہے، نہ وہ ماں کے رحم سے نہ باپ کے پیٹ سے۔ تو فرمایا یہ تیسری چیز صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے۔ چوتھی چیز موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، چوتھی چیز وہ موسیٰ علیہ السلام کا
عصا ہے، یہ نہ ماں کے رحم سے ہے نہ باپ کی پیٹھ سے ہے، لیکن یہ زمین پہ جب اس کو پھینکا گیا تو یہ سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا، یہ چلا بھی ہے پھرا بھی ہے، لیکن نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ فرمایا پانچویں چیز، اسماعیل علیہ السلام کی جب قربانی کی جانے لگی تو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اللہ رب العزت نے جنت سے دمبا بھیجا، وہ دمبا چلا ہے پھرا ہے، لیکن نہ ماں ہے نہ باپ ہے، نہ ماں کے رحم سے نہ باپ کی پیٹھ سے۔ فرمایا یہ وہ 5 چیزیں ہیں جن کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، لیکن زمین پہ آئے بھی ہیں، چلے بھی ہیں، پھرے بھی ہیں۔ کہا اگلا سوال یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ ایسی چیز بتاؤ کہ جو نہ مادہ ہے نہ مادہ کی جنس سے ہے نہ عورت ہے، لیکن قرآن نے اسے ماں کہا۔ فرمایا لکھو جواب، اللہ نے مکہ کے شہر کو بستیوں کی ماں کہا، لتنذر ام القری، ماں کو کہتے ہیں، قرا بستی کی جمع ہے، کہا بستیوں کی ماں، مکہ کے شہر کو بستیوں کی ماں کہا۔ اب ماں تو کہہ دیا، لیکن یہ نہ مادہ ہے نہ ہی مادہ کی جنس سے ہے۔ فرمایا اگلا سوال کیا ہے؟ اگلا سوال یہ ہے، ایسی چیز بتائیں جو نہ انسان ہے نہ جن ہے نہ فرشتہ ہے نہ جاندار ہے، لیکن قرآن کہتا ہے وہ سانس لیتی ہے۔ ایسی چیز بتائیں نہ انسان ہے نہ جن ہے نہ فرشتہ ہے نہ کوئی جاندار ہے، نہ چلتی ہے نہ پھرتی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے وہ سانس لیتی ہے۔ فرمایا لکھو، قرآن کہتا ہے وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، صبح جب سانس لیتی ہے۔ کہا ہر نئی صبح جب ہوتی ہے تو وہ سانس لیتی ہے، حالانکہ نہ انسان ہے صبح، نہ انسان ہے نہ جن ہے نہ فرشتہ ہے نہ ہی کوئی اور جاندار ہے، لیکن جب وہ نئی صبح آتی ہے تو قرآن کہتا ہے وہ سانس لیتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جوابات، آپ کی یہ وضاحت جب اس عیسائی پادری کے پاس پہنچی، اس نے کہا اتنے صاحب العلم آدمی کا مقابلہ ہمارے بس کا روگ نہیں ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لہٰذا وہ ہلکا بگوش اسلام ہو کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اجعل معاویہ ہادی مہدیہ وہدی بھی، اے اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، اور ان کو لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بنا۔ تابعین فرماتے ہیں اگر تم معاویہ کو دیکھ لیتے تو کہہ اٹھتے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مہدی کے آنے کی بشارت دی تھی وہ امیر معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شان اور مقام عطا کیا۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا صاحب سری معاویہ، معاویہ میرا رازدان ہے، من احبہ فقد نجا ومن ابغضہ فقد ہلاک، جس نے معاویہ سے محبت کی وہ نجات پا گیا، اور جس نے معاویہ سے بغض رکھا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحابہ اکرام کی شان اور مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ اس چیز کی بھی وضاحت ضروری ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ اکرام اہل بیت عظام کا آپس میں تعلق کیسا تھا، آپس میں پیار کیسا تھا۔ صرف اس کے لیے 1-2 مثالیں عرض کرتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دور خلافت میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں حالات بہت خراب ہیں، معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آقا کی رشتہ داری کا لحاظ کرتا ہوں، آقا کی قرابت کا لحاظ کرتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو میری قرابت اور رشتہ داری کا لحاظ کرے میں کل قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا۔ فرمایا علی کا بھائی عقیل آج میرے پاس آیا ہے، اسے 40,000 دینار دے کر مجھ معاویہ کے کھاتے میں لکھ دو۔ یہ تعلق تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ مدینہ سے ایک قافلہ مال غنیمت لے کے شام جا رہا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے روک لیا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا شام۔ کہا کس کے پاس؟ کہا حضرت امیر معاویہ کے پاس یہ مال غنیمت لے کر جا رہے ہیں۔ فرمایا یہ مال غنیمت یہاں رکھ دو، حضرت امیر معاویہ سے کہنا کہ یہ حسین نے رکھ لیا ہے، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں میں اور اہل مدینہ میں یہ خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ جب وہ قافلہ وہاں واپس پہنچا، حضرت امیر معاویہ نے ارشاد فرمایا مال غنیمت کہاں ہے؟ کہا وہ تو حسین نے رکھ لیا۔ فرمایا تم نے مزاحمت تو نہیں کی؟ کہا نہیں کی۔ کہا باس تکرار تو نہیں کی؟ کہا نہیں کی۔ کہا اگر تم حضرت حسین کی توہین کرتے میں معاویہ تمہارا سر تن سے جدا کر دیتا۔ تو یہ پیار اور محبت ہے
صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اہل بیت عظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین متین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، رسالت